الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. حضرات سامعین، اس آیت مبارکہ کے اندر میں اللہ رب العزت نے موت کا تذکرہ فرمایا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور مرنے کے بعد پھر لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ حضرات سامعین، جب موت آئے گی تو یقین جانے کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ آپ کے دنیا سے جانے پر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس دنیا کے کام کاج جاری رہیں گے، آپ کی ذمہ داریاں کوئی اور لے لے گا اور آپ کا مال وارثوں میں چلا جائے گا اور آپ کو اس مال کا حساب دینا پڑے گا۔ اور موت کے وقت سب سے پہلی چیز جو آپ سے چلی جائے گی وہ ہوگا آپ کا نام۔ لوگ آپ کے نام سے نہیں پکاریں گے بلکہ کہیں گے کہ ڈیڈ باڈی کہاں ہے۔ جب جنازہ پڑھایا جائے گا تو لوگ کہیں گے کہ جنازہ لائیں۔ جب دفن کرنا شروع کریں گے تو کہیں گے کہ میت کو قریب کریں گے، آپ کا نام ہرگز نہ لیا جائے گا۔ اس دنیا کے دھوکے میں پڑے ہیں بھائی، مرتے ہی سب سے پہلے آپ کا نام چھن جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، مال، حسب و نسب اور اولاد کے دھوکے میں ہرگز نہ آئیں۔ یہ دنیا کس قدر حقیر ہے اور جس کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ کس قدر عظیم ہے کہ رب سے ملاقات ہوگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سامنا ہوگا۔ اور یاد رکھیں، آپ پر غم کرنے والے 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ پر غم کرنے والے 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ پہلے، جو لوگ آپ کو سرسری طور پر جانتے تھے وہ کہیں گے یار بڑا مسکین، بڑا غریب آدمی تھا، اللہ اس پر رحم کرے، اللہ اس کی مغفرت کرے۔ دوسرے، آپ کے دوست چند گھڑیاں غم کریں گے، پھر وہ اپنی باتوں میں ہنسی مذاق کی طرف لوٹ جائیں گے، آپ کو بھلا دیں گے۔ تیسرے، آپ کے گھر کے افراد جن کو گہرا غم ہوگا، کچھ ہفتے، کچھ مہینے، 1 سال، 2 سال غم کریں گے، اس کے بعد وہ آپ کو یادداشتوں کی ٹوکری میں ڈال کر کے رکھ دیں گے اور لوگوں کے درمیان میں آپ کی کہانی ختم ہو جائے گی اور آپ کی حقیقی کہانی یہاں سے شروع ہوگی اور وہ ہے آخرت کی کہانی۔ حضرات سامعین، سب سے پہلے آپ سے زائل ہو جائے گا آپ کا حسن، سب سے پہلے آپ سے ختم ہو جائے گا آپ کا حسن۔ دوسرے نمبر پہ مال، تیسرے نمبر پہ صحت، چوتھے نمبر پہ اولاد، پانچویں نمبر پہ اپنے عالیشان مکانوں اور محلہ سے دور ویران میں چلا جائیں گے۔ نمبر 4، شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے جدا ہو جائے گی اور آپ کے ساتھ صرف اور صرف آپ کا عمل باقی رہ جائے گا۔ حضرات سامعین، اب یہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی قبر اور آخرت کے لیے ابھی سے کیا کیا تیاری کی ہے؟ کیونکہ دنیا کے اندر میں دیکھتے تھے جب آپ کہیں جاتے تھے، جانے سے پہلے جانے کی تیاری کر لیتے تھے۔ ایک مرتبہ ہارون رشید بادشاہ بیمار ہوا، ان کی عادت کے لیے بحر الدانہ رحمۃ اللہ علیہ گئے، خبر خیریت پوچھی، حال چال پوچھے تو بادشاہ کہنے لگا بس اب آخری وقت ہے دنیا سے جانے والا۔ تو بحر الدانہ کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، ہم دیکھتے تھے دنیا کے اندر میں آپ کو جب کہیں دوسری جگہ جانا ہوتا تھا، آپ جو ہے جانے سے پہلے وہاں جانے کی تیاری کر لیا کرتے تھے، عیش و آرام کی چیزیں پہلے سے وہاں مہیا آپ کے لیے ہو جاتی تھی۔ آپ جب آخرت کا سفر کرنے والے ہیں، آپ نے وہاں جانے سے پہلے جو ہے وہاں کے لیے آپ نے کسی فوج وغیرہ کو بھیج دیا،
کام کاج کرنے والوں کو بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ یہ سن کر کے جو ہے ہارون رشید بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے تم نے حقیقت میں مجھے جو ہے آخرت کی یاد دلائی. وہاں جو ہے کوئی ہمارے خدام، ہمارے وزراء کوئی کام نہیں آئے گا. ہمارے جو وہاں کام آنے والی چیز ہے ہمارے اعمال. اس لیے میرے بھائیوں، گیا وقت پھر ہاتھ واپس آتا نہیں. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں، یہ وہ حقیقت ہے جو غور و فکر کی محتاج ہے. اس کے آپ کی طرف توجہ کریں، اس کی طرف آپ توجہ دھیان دیں کہ آپ سے کیا کیا چھوٹ رہی ہے. سب سے پہلے آپ فرائض کی طرف دھیان دیجیے کہ ہم سے جو ہے اللہ فرض ادا ہو جائے، نماز ہم سے پڑھا چلے جائے. اس کے بعد نوافل وغیرہ کا اہتمام کریں، پوشیدہ صدقہ کا بھی اہتمام کریں، نیک اعمال کریں، اچھے اعمال کریں، تہجد کی نماز اور اچھے اخلاق اپنائیں. انہی کے ذریعے سے آپ کو نجات ملے گی. یاد رکھیے، اگر مرنے والوں کو دنیا میں واپس لوٹایا جائے گا وہ صدقہ کرنے کو زیادہ ترجیح دے گا، جبکہ اللہ کا فرمان ہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق. اے میرے بندے، اے میرے رب، تو نے مجھے قریب مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا. وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نماز ادا کر لوں یا روزہ رکھ لوں یا میں حج و عمرہ کر لوں، وہ کہے گا میں صدقہ کروں. علماء کہتے ہیں کہ میت صرف صدقہ کا ذکر اس لیے کرتی ہے کیونکہ وہ اپنی موت کے بعد اس کے عظیم اثرات دیکھتی ہے. لہٰذا زیادہ سے زیادہ صدقات خیرات کریں. اور بہترین چیز جس کا ابھی صدقہ کر سکتے ہیں وہ آپ کے لیے جو کام آنے والی چیزیں ہیں وہ ہے آپ کا وقت. آپ اپنے وقت کو جو ہے اچھے کاموں میں، اچھے اعمال میں وقف کریں جو ہے. اور موت کو بھائی دھیان میں رکھیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے، بتاؤ عقل مند انسان کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین جو ہے کہ جس کے پاس روپیے ہو، پیسے ہو، جو ذخیرہ جمع کر کے رکھتا ہو، وہ بڑا عقل مند انسان ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، عقل مند انسان وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے. اس لیے میرے بھائیوں، خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ ہم کو جانا پڑے گا. جب سکندر بادشاہ کا انتقال ہوا تو انتقال ہونے سے پہلے انہوں نے تمام وزراء کو جمع فرمایا اور کہا کہ دیکھو، جب میرا روح قبض ہو جائے، جب مجھے کفن پہناؤ تو میرے ہاتھ کو کفن سے باہر رکھنا. تو وزراء لوگ کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، بڑی بے عزتی ہوگی کہ کیسا بادشاہ تھا کہ جو ہے جاتے جاتے بھی جو ہے مال و دولت کے لالچ ان سے نہیں گئی. تو سکندر بادشاہ کہنے لگا نہیں، میرا مطلب وہ نہیں ہے. میرا مطلب سمجھانے کا یہ ہے کہ 7 بر اعظم کا بادشاہ جب دنیا سے جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے، تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کرے کہ پورے دنیا پہ حکومت کرنے والا بادشاہ آج جب وہ جا رہا ہے تو ان کا ہاتھ خالی ہے، ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں جا رہا ہے. ان کے ساتھ جانے والی چیزیں ان کے اعمال ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کو منا لیں. ابھی ہمارے پاس وقت ہے، گیا وقت پھر ہاتھ واپس آتا نہیں. ایک مرتبہ ہارون رشید بادشاہ نے بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ بازار کے اندر میں بیٹھے ہوئے ہیں.
پوچھا بہلول دانا یہ آپ بازار میں کیا کر رہے ہیں؟ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ اور بندوں کے درمیان میں صلح کرا رہا ہوں۔ پوچھا نتیجہ کیا نکلا؟ تو بہلول دانا کہنے لگے اللہ تو مان رہا ہے لیکن بندے نہیں مان رہے۔ اللہ صلح کرنے کے لیے بندے سے تیار ہے لیکن بندے جو ہے اللہ کی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پھر کچھ وقت گزرا، پھر ایک مرتبہ ہارون الرشید بادشاہ نے بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ قبرستان کے اندر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو پوچھا بھائی اب آپ یہاں قبرستان میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے اللہ اور بندوں کے درمیان میں صلح کرا رہا ہوں۔ پوچھا نتیجہ کیا نکلا؟ لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ بندے مان رہے ہیں لیکن اللہ نہیں مان رہا، رب نہیں مان رہا۔ اس لیے میرے بھائیو اس وقت اللہ کو ماننے سے جو کوئی فائدہ نہیں۔ ابھی اللہ نے وقت دیا ہے، زبان دی ہے، عقل و فہم عطا فرمائی ہے، اس لیے ابھی ہم اللہ کو راضی کر لیں، اللہ اپنے رب کو منا لیں۔ میں آپ کا رب راضی ہو جائے، خوش ہو گیا تو آپ دنیا کے سب سے کامیاب انسان ہیں۔ اگر آپ اللہ رب راضی، رب ناراض ہے تو آپ دنیا کے سب سے ناکام انسان ہیں۔ اس لیے اپنے رب کو منائیں۔ رب کو منانے کا ذریعہ ہے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی کامیابی نبی علیہ السلام کی مبارک طریقے کے اندر میں چھپا کر رکھی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے کو اپنائیں، پانچوں پابندی کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کریں، آخرت کی اب فکر کریں کہ ایک دن ہمیں جانا ہے، جانے سے پہلے جانے کی تیاری کر لیں۔ دعا کریں اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔